بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، حکومت تو بہت کانفیڈنٹ تھی کہ وہ 17 سے 19 اکتوبر کے درمیان آئینی ترامیم پاس کروا لے گی۔ اس حوالے سے اجلاس بھی بلائے ہوئے تھے۔ شہر اقتدار میں اس حوالے سے تیاریاں کیا چل رہی ہیں؟ دیکھیں، وہ ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ میں یہ جب یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے یہ روٹ شوٹ لگ چکے تھے، جانا بند ہو گیا تھا کہ آپ ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتے، تو اس دوران مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور پارلیمنٹ لاجز میں، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل اپوزٹ ہے، وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، یعنی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، وہ خود پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک پیپلز پارٹی کی بڑی مشہور رہنما ہے، ان سے ملاقات ہوئی، اور ایک نون لیگ کے صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ بڑا اس سارے سسٹم میں، اس گیم میں ان، اور ووٹر بھی ہیں اس آئینی ترمیم کے، جب بھی آئے گی انہوں نے تو اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینا ہے نا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے آپ لوگوں کی، اور نمبر گیم کی کیا صورتحال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، نمبر گیم ہمارے پاس پوری ہے، کانفیڈنٹ، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اب اگر ہم آئینی ترمیم پاس نہیں کروا پاتے نا تو پھر ہمارے پاس جواز ختم ہے حکومت میں رہنے کا۔ اچھا، لیکن جواز ہوتا ہے، ساکھ ہوتی ہے۔ حکومت ایک کے بعد ایک شرمناک شکست کا داغ اپنے چہرے کے اوپر نہیں سجا سکتی۔ جو 14-15 ستمبر کی رات کو ہو گیا نا، اس کے بعد اب ہے ان کے پاس عزت بچانے کا آخری موقع۔ صحیح۔ 25 اکتوبر کیوں کھٹک رہی ہے، یہ وہ تاریخ کیوں کھٹک رہی ہے؟ دیکھیں، اگر 25 تاریخ کراس ہوتی ہے 25 اکتوبر، تو اس صورت میں سینیریو آپ سوچیں کہ سینیریو یہ ہے کہ آئین پاکستان کا کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ شخص جو چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھا ہے وہ 65 سال کا ہوگا، وہ ریٹائر ہو جائے گا اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کرنی ہے۔ اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس رات کو 11:59 اور 59 تک آپ انتظار کریں نوٹیفیکیشن کا، پھر تو آپ کی بالکل ہی بدنیتی سامنے آ جائے گی نا۔ صحیح۔ تو آپ کو نیا چیف جسٹس لگانا ہے، اور چیف جسٹس پھر کس نے بننا ہے؟ الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ معاملہ سیٹل ہوا ہے، جو سینئر موسٹ جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا ہے۔ وہ جسٹس منصور علی شاہ کون ہے؟ جن کو حکومت وقت کہتی ہے کہ جن کی بیویوں کا کرش، یعنی کہ جو ججز ہیں ان کی بیویوں کا کرش جو ہے وہ عمران خان ہے، جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بکے ہوئے ضمیر ہیں، ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے، ان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دینا، جن کے لیے کچھ بھی آسان نہیں ہونے دینا، جن کے ساتھ آپ اتنا ہیڈ آن کولیجن لے چکے ہیں، ٹکر لے چکے ہیں، ان کو آئین ری رائٹ کرنے والا قرار دے چکے ہیں، ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ تو اور 25 تاریخ کے بعد ڈر اور خدشہ ان کو کیا ہے؟ وہ ڈر اور خدشہ واحد کیا ہے؟ وہ خواجہ آصف صاحب بیان کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو وہ 8 فروری کے الیکشن کے اوپر جو ہے جو اپلیکیشن ہے وہ ٹیک اپ ہو جائے گی، تو پھر یہ معاملہ اور کھاتے کھلیں گے، اور اصلی اور جعلی فارم 47 حالانکہ اچھا اس میں آنے سے پہلے نہ دیکھیں، کیونکہ کل جو ہوا ہے وہ نمبر گیم ایکسپوز ہو گئی ہے جی، اور اب امتحان ہے ود اور وداؤٹ مولانا کا جو نعرہ لگایا گیا تھا نا، جی، تو عزت بچانے کا تو اب آخری موقع، آپ کو اب عزت بچانی ہے تو آج دکھا دیں آپ وداؤٹ مولانا کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن خواجہ آصف نے کہا کہ جو نئے چیف جسٹس آئیں گے تو پھر انہیں ہم نے سنا ہے، ہم نے سرگوشیاں ہمارے کانوں تک پہنچی ہیں کہ وہ اپلیکیشن لگی دیا ہے تو نبڑ لویں گے انہوں نے، یہ اگر ان تک پہنچا تھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جسٹس منصور علی شاہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر الیکشن میں ان کے کاغذ پورے ہیں، ان کے پاس جواز ہے، یہ واقعی جیتے ہیں الیکشن، تو جسٹس منصور علی شاہ کیسے ان کو نکال سکتے ہیں؟ یہ ان کو پتہ ہے، اسی لیے تو ڈرے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی جج کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر اگر آپ جو ہے وہ جعلی الیکشن جیت کے آئے ہیں تو پھر آپ کے پاس جواز کیسے ہے کسی بھی آئین سازی، قانون سازی اور اس ہال میں کھڑے ہونے کا، عوام کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے تنخواہیں لینے کا، حلف اٹھانے کا، یہ سب کچھ کرنے کا اختیار کیسے ہے؟ اب آج ہوا کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے، میں ایک کے بعد ایک اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میرے پاس اطلاع ہے، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے اگر مولانا فضل الرحمان ساتھ ہوں۔ صحیح۔ اگر مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں دیتے تو حکومت کے پاس کوئی نمبر گیم پوری نہیں ہے۔
سینٹ آف پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ان کے پاس اتنے لوگ پھر مینج ہوئے ہوئے کہ یہ کروا لیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ہے, بلاول نے کیا کہا تھا, اور رانا ثناء اللہ نے کیا اعلان کیا تھا. جی تو وہ جو انہوں نے اعلانات کیے تھے, جو باتیں کی تھیں, اب اس کا موقع آ گیا. دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 14-15 ستمبر کی ایپیسوڈ کے بعد حکومت کے لوگ ہم ان کو اپنے ٹاک شوز میں بلانے کے لیے فون پہ فون کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ معذرت 2 دن نہ بلائیں, 1 دن نہ بلائیں, ہمارے پاس جو ہے وہ آج بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم اس کو کیسے بتائیں کہ کیا ہوا ہے. حکومت تو اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھی تھی. ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ چکے ہیں, آن دا بیسس آف انفارمیشن, تجزیہ نہیں دیا, بتایا ہے کہ لوگوں کو کیسے پکڑ دھکڑ کر کے اپنے تمام لوگوں کو بلا کر یہاں پر رکھا گیا تھا. اس رات بھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, اس کے بعد آنورڈز حکومت کی تیاری جو ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پوری ہے. مولانا فضل الرحمان کے بغیر گیم کے اوپر بڑا کوسچن مارک ہے. اگر ہے تو پھر آج دیکھ لیں. خبریں چلی ہیں, کیا خبریں چلی ہیں, حکومتی سرکلز نے خود بتائی ہیں. انہوں نے کہا ہمیں بلا لیا 17 تاریخ کو جو ہے وہ پہلے ہوگا خصوصی کمیٹی کا اجلاس, وہاں پر مسودہ جو ہے وہ اوکے کر دیا جائے گا, اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی. اس کے بعد ہوگا وفاقی کابینہ کا اجلاس, وفاقی کابینہ سے اس کو ویٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد ہوگا سینٹ آف پاکستان کا اجلاس 3 بجے اس کو وہاں سے پاس کروایا جائے گا. پھر ہوگا 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس, وہاں سے پاس کروایا جائے گا. فوراً ہی وہ مسودہ پہنچے گا ایوان صدر, اس کے اوپر صدر مملکت دستخط کریں گے, گزٹ آف پاکستان میں وہ شائع ہوگا, اور اگلے دن اس نئے آئین کے مطابق حکومت وقت نوٹیفیکیشنز, تعیناتیاں, ایوان عدل میں تبدیلیاں, یہ سب کچھ شروع کر دے گی. پلان تو انہوں نے بڑے آرام سے بتا دیا تھا. تو اب وہ وقت آ گیا کہ پھر اب یہ اس پلان کے اوپر عمل درآمد کریں. دیکھیں یہ کیا کہہ رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 چیزیں, پھر میں آتا ہوں کہ یہ اب ان کے پاس ٹیسٹ کیس کیا ہے. لوگ تو موجود ہیں نا, آئے ہوئے ان کے تمام MNAs اور سینیٹرز. یہ بلاول بھٹو زرداری جمعہ 20 ستمبر 2024 فضل الرحمان کے بغیر بھی آئینی ترمیم کے نمبر پورے کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد جو ریسنٹلی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی اس خصوصی کمیٹی کی, جس میں بلاول نے شرکت کی, اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے ساتھ اپنے چیمبر میں لمبی چوڑی گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں 1 مہینے کا یا اس سے زیادہ کا وقت دیا ہے کہ ہم اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں, ورنہ حکومت کے پاس تو نمبر پورا ہے. حکومت تو جب چاہے آئینی ترمیم کروا سکتی ہے. صحیح. تو انہوں نے تاثر یہ دیا کہ مولانا کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس کے بعد رانا ثناء اللہ کا بیان میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کی تاریخ ہے جی 27 ستمبر 2024. مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی آئینی ترمیم منظور کر سکتے ہیں, رانا ثناء اللہ کا دعویٰ. یہ کر سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب اپنا ہم جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. اب جب آپ نے یہ سارے دعوے کر لیے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج پھر آپ کو وہ دعوے پورے کرنے کا موقع مل گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو گزشتہ رات کیا ہے, میں تفصیل کے ساتھ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں, لیکن میں ہلکا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں مولانا فضل الرحمان نے پریکٹیکلی بتایا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جو ٹنڈو والا یار میں تھے, میں نے شیڈیول اناؤنس کیا تھا کہ میں پہلے پیپلز پارٹی سے ملوں گا, پھر نون لیگ سے ملوں گا. پیپلز پارٹی سے ملاقات ہو گئی ہے, انہوں نے ہمارے مسودے پر اتفاق کر لیا, ان کے ساتھ اتفاق رائے ہو گیا, پھر مجھے بلایا تھا. یہ جاتی عمرہ میں نواز شریف کے ساتھ, ان تمام لوگوں کے ساتھ ملاقات کے بعد ہوا ہے. اور اس ملاقات کے آپٹکس آپ ذہن میں رکھیں. یہ ملاقات ایسے نہیں ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان گئے, میاں محمد نواز شریف وہاں پر موجود تھے, ساتھ میں ایک آدھا بندہ لیفٹ رائٹ موجود تھا. اس کے لیے پورا بندوبست کیا گیا تھا, میڈیا کو ایکسس دیا گیا تھا, میڈیا ٹاک کے لیے سٹیج لگایا گیا تھا کہ یہاں پر جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی, اس اتفاق رائے کو اناؤنس کیا جائے گا. نواز شریف نے اپنے گھر کے ویسٹیبیول میں کھڑے ہو کر تمام گیسٹ کو ریسیو کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری وہ اس حالت میں کہ وہ SCO کا یہاں پر اجلاس تھا اور بیک ٹو بیک میٹنگز چل رہی تھیں, 2 دن کی بہت ہی جیم پیکڈ شیڈیول تھا. اسحاق ڈار وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب, جناب سب کے سب فلائی کر کے پہنچے ہیں لاہور جاتی عمرہ انہوں نے لینڈ کیا ہے. وہاں پر انہوں نے جناب ملاقات کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ صدر, وزیر اعظم, وزیر قانون, یہ جو سارے کے سارے لوگ وہاں پر گئے تھے, وہ صرف نشستن برخاستن کرنے کے لیے گئے تھے؟ کھایا نہ پیا گلاس توڑا 12 نے. وہ کیا وہ میاں صاحب کے وہ جو کک سعودی عرب بھی لے گئے تھے, ان کے ہاتھ میں کھانا پکا کھانے کے لیے آئے تھے؟
کہ وہ آئیں گے جناب، کھانا ہوگا، اس کے بعد گپ شپ ہوگی اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. مقصد یہی تھا نا. وہ 3 دور ہوئے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے تو بلاول کے ساتھ اتفاق رائے حاصل کر لیا تھا، ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جا کے میاں صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جو میاں صاحب کا مسودہ ہے وہ ہم نے کل بھی مسترد کیا تھا، ہم آج بھی مسترد کرتے ہیں. اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ وجہ انہوں نے بتائی کہ ان کا مسودہ جو ہے وہ پارلیمان کی بالادستی کے خلاف ہے. یعنی ان کی باتوں کا جو ٹوٹل لب لباب ہے، کوٹ ان کوٹ میں نے گزشتہ ویڈیو میں سامنے رکھی ہے بات. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی، جمہوریت کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی کے خلاف تھا. وہ مسودہ جو ہے وہ ایک ادارے کو دوسرے ادارے کے اوپر فوقیت دے رہا تھا، اس کو بالادست بنا رہا تھا، اس کو زیادہ اختیارات دے رہا تھا. تو ہم تو ایسے اس کو مسودے کو نہ تسلیم کرتے ہیں نہ تسلیم کر سکتے ہیں. تو مولانا نے یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر دی. اب جب انہوں نے یہ بات کر دی اور حکومت کو ایک طریقے سے میاں محمد نواز شریف کو ان کے گھر میں کھڑے ہو کے انسلٹ کر دیا، یہ بتا دیا سارا میڈیا کے اوپر، مولانا نے انتظار نہیں کیا کہ وہ جائیں اور جا کر کہیں اور پریس کانفرنس کریں. جوائنٹ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ عدالتی اصلاحات پہ اتفاق ہو گیا، باقی چیزوں پر اتفاق نہیں ہوا، اور وہ جو مسودہ ہے جو ان کا ہے اس کے اوپر تو میں بالکل ہی راضی نہیں ہوں. اب حکومت کا ٹیسٹ کیس یہ آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، گھوڑا بھی ہے میدان بھی ہے. تو پارلیمنٹ ہاؤس میں آج جب آپ کے تمام ایم این اے سینیٹرز آپ کے تو موجود ہیں نا، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی آپ کے خیال میں، آپ نے بتایا ہوا تھا کہ میں نے جوئے میں، اور اتنے نمبر میں میں نے جوئے میں کہ مولانا فضل الرحمان کس کھیت کی مولی ہیں. تو آئیں اور جناب پھر یہ کر دیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی مولانا فضل الرحمان جب یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں پر پی ٹی آئی نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے، اور اس تمام معاملے پر جو مسودہ ہے ایونچولی جس پر اتفاق اگر حکومت چاہتی ہے کہ کرنا ہے تو وہ 25 سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے مسودے پر اگری ہونا پڑے گا. صحیح. فی الوقت یہ ہے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ عدالت میں کیس بھی ہے آج، قاضی فائز صاحب نے اپنے سامنے لگایا ہوا ہے عابد زبیری کی اپلیکیشن کو. اس میں ظاہر ہے کہ ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جناب پارلیمان کا اختیار ہے وغیرہ وغیرہ. پارلیمنٹ نے ہی کرنی ہوتی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ آئین میں وہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا پرنسپل ہے اور اس میں انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا عدلیہ کی آزادی کو، اور یہ جس طریقے سے ایک تاثر ہے کہ وہ زیر دام لانا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاثر کیوں بنا؟ یہ تاثر اس لیے نہیں بنا کہ کسی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے. حکومتی حلقے پرائیویٹلی یہ بات بھی کر رہے ہیں، اور مڈ اپریل سے ہم اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. حکومت نے اس میں جو سیکریسی رکھی ہے، بھئی آپ مسودہ کلیئرلی ایگزیکٹلی فائنل اپنا کلیئر کر کے سامنے رکھ دیں، بتا دیں کہ یہ مسودہ ہے، تو لوگوں کو اس بات میں ابہام ختم ہو جائے گا. صحیح. جو وکلاء ہیں ان کو ابہام ختم ہو جائے گا. اگر آپ کا مسودہ اتنا ہی اچھا اصلاحات والا مسودہ ہے تو پھر یہ وکلاء کیوں اتنا سیخ پائیں؟ وہ لوگ جو قاضی فائزہ صاحب کے وکیل رہے ہیں وہ کیوں اس کے اوپر اتنا ریاکٹ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، تو مولانا فضل الرحمان نے تو ان تمام کی میں سے کسی کی بھی وجہ سے کہتے ہیں نا لاج رکھنا، منہ تو رکھا ہی نہیں مولانا نے. انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی. اب بیسیکلی جو ہے حکومت کے لیے یہ جو ہلایا ہے، اس نے شیک کیا ہے حکومت کو باقاعدہ، اور اب فیصلہ کن گھنٹے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ ابھی آپ کے سامنے ابھی جب لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لوگ اس وقت تک تو سٹارٹ بھی ہو چکا ہوگا. جی. تو خصوصی کمیٹی میں آپ اس کو پاس کروا کے، کابینہ تو آپ کی پوری ہے، کابینہ میں تو آپ کے پاس اپوزیشن نہیں بیٹھی ہوئی نا، وہاں پر تو کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نعرے نہیں لگا رہا ہوگا. صحیح. وہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں چل رہا ہوگا. آپ سیدھا سیدھا جائیں وہاں سے پاس کروائیں، نمبر پورا ہے. تو بلف کال ہو گیا ہے. اب بلف کال ہونے کے بعد یہ جب پتے جب سامنے رکھیں گے، آج آپ کے سامنے حکومت کی نمبر گیم ایکسپوز ہو جائے گی. صحیح. کہ وداؤٹ مولانا پاسبل ہے یا نہیں ہے. ابھی تک ایز وی اسپیک ناؤ، ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، خبر یہی ہے کہ ان کے پاس نمبر پورا مولانا کے بغیر نہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.